السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہرسا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ پہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی جا کے خبر لیں، رات کو حفاظت کا اس کا انتظام کر دیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیچکی چولہے پر پڑی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا، قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیچکی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ اس میں پانی بھر کر بہلانے کی وجہ سے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے کہ وہ سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں، ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑا اور کچھ درہم، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ کیا قیامت میں بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری آپ کی کمر پر رکھ دی۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیچکی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنی شروع کر دی۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریر سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیلنے میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہیں ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لیں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمان سے برسوں بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کے در پر تھے، نعوذ باللہ۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی اور کہا کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ صاحب کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ سعد نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس کے جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو ہی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بنوئی دونوں مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ آپ غصے سے بھر گئے
اور سیدھا بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ جلدی سے اندر چھپ گئے، مگر جلدی میں وہ صحیفہ باہر ہی رہ گیا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی۔ عمر کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی جو انہوں نے بہن کے سر پہ دے ماری، جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا، اپنی جان کی دشمن، تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہی تھے، آواز کس کی تھی؟ نوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے، جس پر حضرت عمر نے کہا، کیا تو نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ نوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق پر ہو تب یہ سننا ہی تھا کہ ان کی داڑھی کھینچی اور ان پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور ان کو خوب مارا۔ ہند نے چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس دوران ان کے منہ پہ بھی اتنی زور سے تماچا مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی، کہنے لگی کہ ہم کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ بعد حضرت عمر کی نگاہ ایک صحیفے پہ پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا، جس پر قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی۔ عمر کے غصے کا جوش بھی مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ بہن کی اس طرح سے خون میں بھر جانے سے بھی شرم آ رہی تھی۔ کہنے لگے، اچھا مجھے یہ دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ نے کہا، تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نے بہت اصرار کیا، مگر بغیر وضو کے ان کو دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، آخر تک اس کو پڑھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی، کہنے لگے، اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ اندر سے باہر نکلے اور کہا، اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما۔ خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا ہی تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہ جماعت بہت مختصر تھی۔ سارا عرب اسی کوشش میں لگا رہتا کہ ان حضرات کو کس طریقے سے ناپید کیا جائے۔ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو دو انصاری بچوں کا ابو جہل کو قتل کرنے کا واقعہ سناؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور بڑے صحابیوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں تھا، میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکی ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ اگر کوئی مضبوط لوگ میرے درمیان ہوتے تو اچھا ہوتا کہ ضرورت کے وقت ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے، لیکن میری جانب تو یہ دو بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں کہ جب تک وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کیا تھا، اور وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر میں پڑ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں نے یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیں اور ایک دم بھاگ پڑے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اسے گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تھا، یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے پر سوار پر براہ راست حملہ کرنا مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گر گیا اور ابو جہل بھی گر گیا اور اٹھ نہ سکا۔
اور یہ دونوں حضرات نے اس کو ایسا کر کے چھوڑا تھا کہ نہ اٹھ سکے اور وہیں تڑپتا رہے۔